دور کہیں صبح کاذب کے وقت اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چودھری جلال کے حکم پر فتح محمد عرف فتو زرینہ شاکر کی گردن پر پاؤں رکھ کر دبانے کے لیے پاؤں اٹھائے کھڑا تھا، مگر اس کے پاؤں کی لرزش بتا رہی تھی یہ کام اس کے بس کا نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف چودھری جلال تیزاب کی بوتل کھول کر ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا تاکہ تیزاب زرینہ شاکر کے منہ پر ڈال کر اس کی شکل بگاڑ کر ہمیشہ کے لیے ناقابل شناخت بنا دے۔ پاگل زرینہ شاکر مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ جب چاہ کر بھی فتو زرینہ شاکر کو قابو نہ کر پایا تھا تو چودھری جلال فتو کے جبڑوں پر زوردار مکہ مارتے ہوئے دہاڑا تھا کہ تو نے میرے ساتھ مل کر بڑے بڑے سورمے قتل کیے ہیں، تب تو تیرا پاؤں نہیں کانپا، آج تجھ سے رسیوں کی مدد سے باندھی گئی ایک 19-20 سال کی لڑکی قابو نہیں ہو رہی ہے۔ چودھری کی بات سن کر فتو نے عاجزانہ لہجے میں ہوش و حواس سے آ رہی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ چودھری صاحب، میرے پاؤں اس لڑکی کی طاقت یا جرم کے خوف سے نہیں کانپ رہے، اور اذان کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں میرا رب طاقتور زبردست حکمت والا ہے، وہ مجھے اپنے در پر بلا رہا ہے، وہ مجھے اس گناہ سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آج میں خدا کی پکار کو نظر انداز کر کے اس لاوارث یتیم بچی جو پچھلے 2 سال سے آپ کی ہوس سہتے سہتے ہوش و حواس تک کھو چکی ہے کا چہرہ اپنی طاقت کے زور پر مسخ کر دوں تو کیا کل کو میرا اور اس کا اللہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس مظلوم کا بدلہ مجھ سے نہیں لے گا؟ اتنی بات کرنے کے بعد فتو نے زرینہ شاکر کی گردن پر رکھنے کے لیے اٹھایا ہوا پاؤں جو خوف خدا سے مسلسل کانپ رہا تھا اس کو نیچے رکھا۔ ساتھ ہی اذان اپنے اختتام کو پہنچی تو فتو کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا تھا، وہی کلمہ طیبہ جو پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے چودھری جلال کے دماغ سے بھی نکال لیا گیا تھا۔ فتو کی مؤدبانہ انداز میں کی گئی بات سے بجائے ہدایت لینے کے، چودھری جلال نے فتو کے جواب کو زبان درازی اور اپنی شان میں گستاخی سمجھتے ہوئے ایک زوردار وار فتو کے سینے پر کیا تھا۔ گو کہ فتو کسی بھی طور پر چودھری سے کم طاقتور نہیں تھا، مگر وہ اس حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، لہٰذا پیٹھ کے بل زمین پر گرا اور اس کے گرتے ہی چودھری نے اس کے سینے پر بیٹھ کر اسے قابو کر کے تیزاب کی آدھی بوتل اس کے منہ پر گرا دی تھی۔ تیزاب کی جلن سے فتو چلایا تھا، چلانے کے لیے جو ہی اس کا منہ کھلا تو تیزاب اس کے منہ میں بھی گر گیا تھا جس سے اس کی زبان جل کر گل گئی تھی۔ فتو کی چیخ و پکار بہت بلند تھی مگر پھر بھی اس ویرانے سے باہر نہ جا سکی، مگر اس کی چیخ سے اس تکلیف کا اظہار اس شدت سے ہوا تھا کہ چودھری کا پالتو کتا جو پہلے کئی بار زندہ انسانوں پر جھپٹ کر ان کا گوشت نوچ نوچ کر انہیں موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، فتو کی تکلیف دہ چیخ سن کر وہ بھی سہم کر ایک چھوٹے سے دڑبے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ شاید اسے فتو کی تکلیف نے خوفزدہ کر دیا تھا۔ چودھری اپنے وفادار ساتھی فتو کو اس کی وفاؤں کا صلہ دینے کے بعد زرینہ شاکر کی طرف پلٹا تھا جو کبھی اس کی محبوبہ تھی اور اپنی بیوہ بوڑھی ماں کو چھوڑ کر چودھری کے پاس چلی آئی تھی۔ زرینہ شاکر کا باپ جو لاہا تھا جو ہاتھوں کی مدد سے کھیس اور کپڑا بن کر گزارا کرتا تھا، چودھری جلال کے جلال سے خود اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر ماہ اسے کوئی نہ کوئی کھیس یا چادر تحفے میں دیتا تھا۔ گو کہ چودھری جلال اس کی بچوں کی عمر کا تھا، مگر چونکہ وہ گاؤں کے سرپنچ کا بیٹا تھا، تقریباً سارا گاؤں زرینہ شاکر کے باپ سمیت اس کے ظلم سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی حلال کی کمائی سے کچھ نہ کچھ بھتہ تحفے کی صورت میں اسے دیتا رہتا تھا، مگر تقدیر نے جلد ہی اس کو جہان فانی سے رخصت کر کے چودھری کے خوف سے نجات دے دی۔ اس کے بعد زرینہ اور اس کی بیوہ ماں نے کام سنبھالا، مگر وہ کام پر مکمل عبور نہ ہونے کی وجہ سے کام اچھا نہ کر پاتی، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کا کپڑا خریدنا بند کر دیا۔ اب بمشکل اتنا کپڑا بکتا کہ گھر میں 1-2 وقت کی روٹی بن جاتی۔ دوسری طرف چودھری کو جب زرینہ شاکر کے گھر سے آنے والا بھتہ بند ہو گیا تو چودھری خود زرینہ شاکر کے گھر جا پہنچا۔ وہاں چودھری زرینہ شاکر کا حسن دیکھ کر رال ٹپکانے لگا اور کسی نہ کسی طرح زرینہ شاکر کو اپنے بستر کی زینت بنانے کا سوچنے لگا۔ بے وجہ اپنے چیلے چمچوں کی مدد سے زرینہ شاکر اور اس کی ماں کو تنگ کروانے لگا۔ جب زرینہ شاکر کی ماں اپنی جوان بیٹی کے ہمراہ شکایت لے کر چودھری کے ڈیرے پر آتی، وہ مخاطب زرینہ شاکر کی ماں سے ہوتا مگر اس کی نظریں زرینہ پر ٹکی ہوتی۔
زرینہ تو اپنی جوانی کے آغاز میں تھی، وہ چودھری کی ان نظروں کو نہ سمجھ پائی، مگر اس کی ماں نے نظروں میں چھپی ہوئی ہوس کو دیکھ لیا اور اس کے ڈیرے شکایت لے کر آنا بند کر دیا، تو چودھری نے مختلف بہانوں سے دوبارہ ان کے گھر جانا شروع کر دیا۔ جب کسی بھی صورت میں بات بنتی نظر نہ آئی تو چودھری نے اپنے وفادار غلام پھتو کے ذریعے سارے علاقے میں زرینہ کے گھر کا کپڑا خریدنے پر پابندی لگوا دی۔ زرینہ شاکر نے اپنی ماں کو ایک بار پھر چودھری جلال کے ڈیرے پر جا کر شکایت کرنے کا کہا تو مجبوراً اس کی ماں مان گئی اور دونوں ماں بیٹی چودھری کے ڈیرے پر گئیں، تو فریاد سننے کے فوراً بعد چودھری نے پھتو کو بلوایا اور زرینہ شاکر کو پھتو کی سزا تجویز کرنے کا حکم دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب زرینہ شاکر کے دل میں چودھری جلال کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا، جبکہ دوسری طرف اس کی ماں چودھری کی چال سمجھ گئی۔ اب چودھری زرینہ شاکر پر مہربان ہوتا گیا، دوسری طرف اس کی ماں نے اس پر چودھری کے سامنے آنے پر پابندی لگا دی۔ چودھری نے بھی زرینہ کا رویہ محسوس کر لیا اور ساتھ اس کی ماں کے دل میں اپنے لیے نفرت بھی دیکھ لی۔ اب جب چودھری کو زرینہ سے ملنے کا کوئی موقع نہ ملا تو چودھری نے گاؤں کے چند اوباش لڑکوں کو زرینہ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے چودھری کی شہ پر زرینہ کا جینا دوبر کر دیا۔ آخر مجبور ہو کر زرینہ کی ماں ایک بار پھر چودھری کے ڈیرے پر پہنچی اور فریاد کی تو چودھری نے کہا، زرینہ کو لاؤ، جس کے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں میں اس کی زبانی بات سننا چاہتا ہوں۔ چودھری کی نیت سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود زرینہ کی ماں مجبور تھی، لہٰذا وہ اپنی بیٹی کو لے کر چودھری کے ڈیرے پر پہنچی، تو چودھری نے زرینہ سے پوچھنے کے بعد ان اوباش لڑکوں کو ڈیرے پر بلایا۔ زرینہ اور ان لڑکوں کو لے کر بات کرنے کے بہانے بند کمرے میں داخل ہوا، جہاں اس نے زرینہ کی تجویز کردہ سزا ان لڑکوں کو دی اور زرینہ کے سامنے محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ زرینہ نے بھی چودھری کے اظہار محبت کے بدلے اپنے دل کا حال کہہ سنایا اور یوں گاؤں کی چند مخصوص عورتوں کے ذریعے زرینہ شاکر اور چودھری جلال کے درمیان راز و نیاز شروع ہو گئے۔ پھر زرینہ اپنی ماں سے چوری چھپے چودھری کو ملنے لگی۔ جب تک بات زرینہ کی ماں کو معلوم ہوتی، زرینہ شاکر چودھری کی محبت میں بہت آگے بڑھ چکی تھی اور خیالوں ہی خیالوں میں خود کو چودھری کی بیوی سمجھنے لگی تھی۔ جب زرینہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو چودھری کے عشق میں ڈوبا ہوا پایا تو اپنی بیٹی کو اس عمل سے باز رہنے کا کہا، مگر زرینہ نے بات ماننے سے انکار کر دیا، جس پر اس کی ماں اس کے ساتھ سختی سے پیش آئی۔ اس کی ماں کا سختی سے پیش آنا ہی اس کی ماں کی غلطی بن گئی، جبکہ دوسری طرف زرینہ نے چودھری تک اپنے حالات پہنچائے تو چودھری نے زرینہ کو گھر سے فرار ہونے کا مشورہ دے ڈالا۔ زرینہ نے اپنے محبوب کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہوئے اپنی سگی ماں کی قربانیوں کو بلا کر ماں کو چھوڑ کر راتوں رات چودھری جلال کے ساتھ فرار ہو گئی۔ جب زرینہ شاکر نے گھر کی دہلیز کراس کی تو اس کا دوپٹہ دروازے میں اٹک گیا۔ وہ پھر بھی قدرت کے اشارے کو نہ سمجھی اور دوپٹے کو دروازے میں اٹکا چھوڑ کر بنا دوپٹے کے ہی چودھری کے ساتھ فرار ہو گئی۔ چودھری جلال نے اسے راتوں رات خانیوال میں بنے ڈیرے پر اپنے خاص ملازم کے ذریعے پہنچا دیا اور خود چند دن گاؤں میں رہ کر حالات نارمل ہونے کا انتظار کرتا رہا تاکہ لوگوں کی نظر میں خود کو سچا اور پارسا ثابت کر سکے۔ دوسری طرف زرینہ کی ماں اپنی بیٹی کا دوپٹہ اٹھائے گاؤں کی گلیوں میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے ہوئے لوگوں سے کہتی تھی، کوئی تو میری بیٹی کا سر ڈھانپ دو، کوئی تو بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے۔ یہاں تک اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی۔ یہی التجا لیے ہوئے وہ چودھری کے ڈیرے پر جا پہنچی۔ چودھری نے زرینہ کی ماں کو ڈیرے کے ملازمین کے ذریعے اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا کہ اس کے جسم پر موجود کپڑے پھٹ گئے، اس کے سر پر گہری چوٹ لگی اور درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی، تو رات کے اندھیرے میں اسے گاؤں سے باہر پھینکوا دیا۔ صبح جب زرینہ کی ماں لوگوں کو نیم برانہ اور زخمی حالت میں ملی تو کچھ لوگوں نے ہمدردی کی، کچھ چودھری کے خوف سے ہمدردی بھی نہ کر سکے، جبکہ کچھ چودھری کے حواریوں نے اس عورت پر ترس کھانے کی بجائے اسے مجرم گردانتے ہوئے اس پر عزت لٹوانے کا الزام لگا دیا۔ شوہر کی موت، کاروبار کا بند ہو جانا، گھر میں فاقوں کی نوبت اور پھر لوگوں کا بیٹی کو تنگ کرنا، پھر بیٹی کا راتوں رات گھر سے بھاگ جانا، پھر چودھری کا ظلم و تشدد سہنا اور اب عزت لٹ جانے کا الزام لگ جانا،
ان سب ظلموں کی وجہ سے وہ بالکل پاگل ہو گئی تھی۔ سارا دن چودھری کے ڈیرے کے سامنے بیٹھی رہتی اور چودھری کے ڈیرے پر جانے والے لوگوں کو بیٹی کا دوپٹہ دیتے ہوئے کہتی، مجھے پتا ہے میری بیٹی چودھری کے پاس ہے، مجھے میری بیٹی بے شک واپس نہ کرو مگر یہ دوپٹہ اس کے سر پر اڑا دو۔ چودھری نے کئی بار اسے یہاں سے اٹھوا کر دور پھینکوایا مگر وہ ہر بار یہاں آ کر بیٹھ جاتی۔ جب حالات اور لوگوں کا رد عمل چودھری کے کنٹرول میں رہا تو وہ اپنی محبوبہ کے پاس خانیوال جا پہنچا۔ چودھری کی محبت میں پاگل زرینہ شاکر نے کبھی پلٹ کر بھی ماں کے متعلق نہ سوچا۔ چودھری جلال نے بنا نکاح کے اسے محبت کے نام پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے پہل تو زرینہ کو خود بنا نکاح کے استعمال کیا، بعد ازاں اسے وہاں کے مقامی وڈیروں کو خوش کرنے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ انکار کی صورت میں اسے تشدد کا نشانہ بناتا، یہاں تک کہ 2 سال بعد زرینہ نے ایک بچے کو جنم دیا۔ چودھری نے زرینہ کو تشدد کر کے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے مگر زرینہ نہ مانی تو اپنے وفادار پھتو کے ذریعے زرینہ کے سامنے اس کے معصوم بچے کو قتل کروا دیا۔ چودھری کے ظلم سہتے سہتے زرینہ بھی اپنی دماغی حالت خراب کر بیٹھی مگر چودھری کو پھر بھی اس پر ترس نہ آیا اور وہ مقامی وڈیروں کے ساتھ مل کر زرینہ کی عزت پامال کرتا رہا۔ جب اکتا گیا تو اس نے بجائے زرینہ کو جان سے مارنے کے اس سے اس کی شناخت چھین کر اسے زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ زرینہ سے اس کی ماں کی طرف سے کی گئی بدنامی کا بدلہ لے سکے۔ اس نے زرینہ کو سزا دینے کا انوکھا طریقہ سوچا۔ پھتو کے ذریعے اس کے چہرے پر تیزاب گرا کر اس کی شکل بگاڑنے کے بعد اس کی زبان کاٹ دینا چاہی تاکہ زمانے کے سامنے چودھری کی پارسائی کا بھرم قائم رہے۔ اس نے زرینہ کو سزا دینے کے لیے اپنے وفادار ساتھی پھتو کو ساتھ ملایا مگر دور گونجتی اذان کے الفاظ نے پھتو کے دل پر لگی مہر توڑ دی اور وہ خدا کے خوف سے یہ ظلم کرنے سے باز رہا تو خود چودھری کے غضب کا نشانہ بن گیا۔ پھتو سے فارغ ہونے کے بعد چودھری نے زرینہ کے سینے پر گھٹنا رکھ کر اسے قابو کیا اور تیزاب کی بوتل اس پر خالی کر دی جس سے زرینہ کا سارا چہرہ جلس گیا۔ بعد ازاں اس کا منہ دبا کر کھولا اور زبان کھینچ کر باہر نکالی اور زوردار پنچ اس کی ٹھوڑی پر مارا جس سے اس کی زبان مکمل طور پر کٹ گئی اور اس کے بولنے کی صلاحیت چھن گئی۔ اس کے بعد چودھری نے اپنے گاؤں سے چند ساتھی بلا کر ان دونوں کو خانیوال کے ایک دور دراز گاؤں میں پھینکوایا اور خود واپس اپنے آبائی علاقے میں آ گیا جہاں دور دور تک اس کی چودراہٹ کے چرچے تھے اور آج بھی اس کے ستم جاری ہیں، تب تک رہیں گے جب تک خدا کی طرف سے اس کی لگامیں نہیں کھینچ لی جاتی، کیونکہ چودھری جیسے لوگوں کے دلوں پر لگی مہریں خدا کا ذکر سن کر نہیں کرتی بلکہ ان لوگوں کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔